روایات میں یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک کی تشریف فرما ہے اور آپ کے ہاتھ اپنی ناک مبارک کی طرف لگا کر سن رہے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ سامنے کھڑے تھے. آپ مظاہرہ کر رہے تھے کہ آقا دو جہاں بار بار وہ چیز سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو بہا ہو رہے ہیں. سیدنا مشکل کشا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا بات ہے کہ بار بار آپ اپنا دست کرم ناک کی طرف لے جاتے ہیں اور سنتے ہیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو بہا ہوتے ہیں. تو میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ یہ مٹی جو میرے ہاتھ کو لگائی گئی ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی کی مٹی ہے جہاں پر حسین شہید ہوں گے جس کو ارض کربلا کہا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مٹی کی سن لیں. تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے زبان مبارک کے الفاظ نکلتے ہیں تو میری بھی آنکھ پر میں نے ہاتھ نہ رکھ سکا اور میری آنکھ سے بھی آنسو جاتے رہے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ واقعہ کربلا وہ امام حسین کی مرضی یا اقتدار کی خواہش یا کسی اور چیز کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ خدا الہی مرضی الہی کے لیے مرضی خداوندی مشیت خداوندی کے تحت یہ واقعہ کربلا پیش آیا. ارے میرے امام حسین علیہ السلام کی تو وہ ذات پاک ہے کہ اب خود ہی اپنی شہادت نہیں بلکہ سارے اپنے کنبے کو رضا الہی کے لیے قربان کر دیا لیکن اپنی ابرو میں بل نہیں لایا. آج کے دور میں نہیں پہلے بھی اگر کبھی کسی کو یہ پتا چل جائے کہ جا کر کہیں پر ہم کو اپنی جان دینی ہے تو قسم خدا کی قدم چھٹک جاتے ہیں, ارادے بدل جاتے ہیں, حوصلے پست ہو جاتے ہیں. لیکن وہ صفت رسول تھے, نواز رسول تھے اور وہ رسول کی وہ چاہت تھی, رسول کی وہ ہمت اس کے ساتھ شامل حال تھی کہ امام حسین کے قدم لرزنے کا سوال ہی نہیں تھا. میرے امام علی مقام کا وہ مقام ہے کہ جس کے متعلق میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یہی نہیں, اس سے پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ وقت کی بات ہے کہ مالک کی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پریشانی کی حالت میں کچھ ڈھونڈتے باہر نکلتی ہے. ایک لفظ میرے آقا دو جہاں کی جب نظر کرم بی بی فاطمہ پر پڑتی ہے تو مالک کی یہ دو جہاں سے میرے آقا دو جہاں دریا فرماتا ہے کہ کیا بات ہے مالک جی کیوں پریشان ہو, کیا بات ہے فاطمہ کیوں پریشان ہو. مالک کی افسر نہیں ہے عبداللہ کچھ دیر سے یہ شہزادے نظر نہیں آ رہے ہیں. آقا بھی گھومتے نکلتے کچھ دیر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جبریل امی آقا دو جہاں کی حاضر میں خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ عبداللہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں باغ میں دونوں شہزادے آرام فرما رہے ہیں اور پروردگار عالم نے ان کی حفاظت کے لیے دو فرشتوں کو مسیب کروا دیا. آقا دو جہاں وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اس باغ سے اپنی گود میں اٹھا کر لے کر آتے ہیں. اور جب کبھی کچھ خاص ارشادات آتا ہے دو جہاں کو فرمانا ہوتا آپ منبر مبارک میں تشریف لاتے ہیں تو دونوں شہزادوں کو لے کر آپ منبر رسول پر چلتے ہیں اور وہاں پر یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہم والی من والا اللہم عادی من عادا. اے اللہ تو ان کو چاہ جو حسن اور حسین کو چاہے, اے اللہ تو ان سے بول رکھ جو حسن اور حسین سے بول رکھے. تو امام حسن اور امام حسین کو چاہنا, ان سے محبت کرنا, ان سے اپنی وارثگی بتانا, یہ غلام آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے. موجودہ حالات میں برسوں گزر جانے کے بعد جبکہ دین اسلام کا پرچم ہر طرف لہرا رہا ہے تو کچھ ایسے ناخلف نااہل بھی جو ہے اس دنیا میں آ گئے ہیں جو امام علی مقام کی شان میں مستقبل کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام نے اقتدار کے شوق میں
کربلا کو گئے تھے، نعوذ باللہ ثم معذاللہ سندھ میں گئے تھے. ارے یہ تو طے شدہ تھا کہ امام علی مقام کو قربانی دینا ہے، صرف اپنی ہی شہادت نہیں، معصوم علی اصغر کی بھی دینا ہے، نوجوان علی اکبر کی بھی دینا ہے، امام قاسم کی بھی دینا ہے. آنواد رسول کو یہ بتا دینا ہے کہ دیکھو جب کبھی شریعت میں مداخلت کی کوئی بات کرتا ہے، حرام کو حرام قرار دینا اگر کوئی چاہتا ہے تو خانواد رسول، رسالت رسول کے علم بردار جتنے خانواد رسول ہیں تمام کے تمام قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے نانا جان کی شریعت میں، نانا جان کے دین میں کسی رائے برابر کی تربیت کے لیے منظور نہیں کر سکتے.